اگر کوئی چاہے جتنا بڑا علامہ ہو، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے میزان کے مطابق وہ چل رہا ہے۔ اگر چل رہا ہے تب ہم یہ مانیں گے کہ ہاں وہ حق پہ ہے، اگر وہ اپنی مرضی کا اسلام چلا رہا ہے تو یہ نہیں چلے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر و احسان ہے، بے پایا فضل و کرم ہے، عنایت ہے، نوازشیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہم سبھی لوگوں کو 18 پارہ کی تراویح سننے کی سعادت بخشی، اور امام صاحب کو اللہ نے یہ توفیق عنایت کی کہ انہوں نے بھی رمضان کے اس مقدس مہینے میں اللہ کے فضل اور عنایت سے تراویح سنائی۔ اللہ تبارک و تعالی امام اور مقتدی دونوں کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ یہ 18 پارہ کی تفسیر ہے، اور اس میں کچھ کامیاب زندگی کے بھی تذکرے ہیں، کامیاب سماج کا بھی تذکرہ ہے، اور کامیاب فیملی رول ریگولیشن کا بھی ذکر ہے۔ اس لیے بہت سلیقے سے اور بڑی آہستگی سے سنیے گا۔ یہاں پر کامیاب لوگوں کا ذکر ہے کہ کامیاب کون لوگ ہیں۔ پارہ شروع ہوتا ہے قد افلح المؤمنون۔ اللہ فرماتا ہے کہ 7 چیزیں کر لو، میں تمہیں جنت کا وارث بنا دوں گا۔ یعنی 7 چیزوں کی ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز ایمان، یعنی یہ ایک طریقے کا اللہ کی بارگاہ میں اپنی عبادتوں کے ساتھ انٹری کا یہ پہلا آدھار کارڈ ہے، جس کو بولتے ہیں ایمان۔ دوسری چیز الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نمازوں میں خشوع اور خضوع۔ خشوع اور خضوع کیا ہے، جس پر بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں، پھر بھی چند باتیں بتانا ضروری ہے۔ خشوع خضوع کا مطلب ہوتا ہے زبان اللہ کے ذکر میں مصروف، اور سر سے لے کے پیر تک جسم کا ایک ایک عضو ساکن، سائلنٹ، یہ کہیے کہ بہت خبردار اور ہوشیار کیفیت میں اگر ہو تو اسے ہم خشوع کہتے ہیں۔ جیسے کسی پولیس والے کو یا فوجی کا جو پریڈ ہوتا ہے، لوگ کھڑے ہوتے ہیں، جب ایک مرتبہ بولتا ہے ساودھان تو کیا ہوتا ہے، بالکل سائلنٹ مدرا میں یوں سیدھے ہو جاتے ہیں، ذرہ برابر کسی کا ہاتھ آگے نہیں، پیچھے نہیں، قطار میں کوئی دائیں نہیں، کوئی بائیں نہیں، حتیٰ کہ گردن بھی حرکت کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک عام زندگی میں جب ٹریننگ کے لیے بارڈر پہ لڑنا ہے تو آپ کو اتنا زیادہ ڈسپلین کا پابند بنایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اگر حاضر ہیں تو
کیفیت وہی ہونی چاہیے، جسم کا عزو عزو یوں محسوس ہو کہ جیسے کسی رحمت کے دیکھ ریکھ میں ہے یا کسی کا دسترس ہے جس کے بغیر ہم حرکت نہ کریں، اور زبان اللہ کے ذکر سے معمور ہو، تو اس کو خشوع اور خضوع بولتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے مفسر تھے قرآن حکیم کے، وہ کہتے ہیں قال ابن عباس رکعتان فی تفکر خیر من قیام لیلۃ والقلب ساہن۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 2 رکعت نماز فکر اور دل کے وابستگی کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اور اس کا پورا بدن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف مائل ہو، تو اس آدمی کی عبادت سے بہتر ہے جو پوری رات نماز پڑھتا ہے لیکن دل اس کا غافل ہوتا ہے۔ پوری رات نماز پڑھتا ہے لیکن وہ اونگ رہا ہے، طبیعت اس کی لگ نہیں رہی، تو اس آدمی سے بہتر ہے جس آدمی نے 2 رکعت نماز پڑھی، یعنی یہ خضوع کی تعریف کر رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، کہ 2 رکعت نماز پڑھی اور اس نے ایسی نماز پڑھی ہے کہ اس کا دل یعنی فہم و ادراک، دل اور سمجھ یہ دونوں بالکل متوجہ ایسا اللہ کی طرف ہو کہ جیسے اس کے علاوہ کوئی خیال پیدا نہ ہو، تو اس آدمی کی عبادت سے بہتر ہے جس نے پوری رات عبادت کی لیکن اس کی طبیعت غافل رہی، وہ عبادت میں پوری طرح سے منہمک نہیں رہا، اس عبادت سے بہتر ہے جس آدمی نے 2 رکعت نماز بہت طبیعت کے ساتھ پڑھی ہے۔ کسی شاعر نے ایک بڑی اچھی اور پیاری بات کہی، ایک شاعر ہے، شعر ہے اس کا کہ ان کی یاد آئی ہے سانسوں ذرا آہستہ چلو، ان کی یاد آئی ہے سانسوں ذرا آہستہ چلو، دھڑکنوں سے بھی عبادت میں خلل پڑتا ہے۔ سمجھ رہے نا؟ یعنی کہہ رہا ہے کہ جب یاد آئی ہے تو سانسوں سے کہہ رہا ہے کہ سانسوں اپنی رفتار کو ذرا حساب کتاب سے چلاؤ، اس لیے کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ دھڑکنوں کی تیز رفتاری سے بھی کہیں میری عبادت میں تو خلل نہیں پاؤ۔ اللہ، یہ احساس غالب ہونا چاہیے۔ آگے اللہ نے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، 7 چیزوں میں 2 چیزوں کا ذکر ہوا، تیسری چیز یہ ہے اللہ فرماتا ہے کہ لغو سے اعراض کرنے والا جو آدمی ہوتا ہے، لغو کیا ہے؟ لغو کی تعریف اگر شارٹ میں بتائی جائے تو وہ یہ ہے ہر وہ کام جس کا پوزیٹیو رزلٹ نہ آئے، مثبت رزلٹ نہ آئے، وہ لغو ہے۔ جیسے ایک لڑکا روز اس کا معمول ہے کہ بیٹھ کر کے وہ فلمیں دیکھتا ہے یا سیریل دیکھتا ہے، 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ جو بھی ہو، سپوز دیٹ 2 گھنٹہ دیکھتا ہے۔ آج کل تو زیادہ تر جو 14-15 سال کے جو نوجوان ہیں نا، وہ زیادہ تر اگر اکیلے کہیں پہ مصروف ہیں اور چپ چاپ کچھ بول نہیں رہے، بدن حرکت نہیں کر رہا ہے، تو آپ سمجھ جائیے کہ بیٹا اپنے مرضی کی چیز دیکھ رہا ہے۔ تو اگر مان لیا کہ 2 گھنٹہ اس نے دیکھا، 2 گھنٹہ مہینے کا اگر روز چلتا ہے تو 30 دن کا 60 گھنٹہ ہوا۔ ایک لڑکا جس کو فیوچر میں اپنے ماں باپ کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنا ہے، یعنی ماں باپ کی آنکھوں میں جو خواب ہے اور جو امیدیں ہیں اس کو ساکار کرنا ہے، اس کو پورا کرنا ہے، اس نے بڑے مفت میں اپنی طبیعت کی ایک طریقے کا یہ انجوائے کے لیے اس نے 2 گھنٹہ روز لگا دیا، تو مہینے کا 60 گھنٹہ اس نے ضائع کر دیا۔ 60 گھنٹے کو اگر آپ کاؤنٹ کر کے دیکھیے ان کتابوں کی طرف جن کتابوں کے ذریعے اس کا فیوچر بہتر ہو سکتا ہے، تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ 60 گھنٹے میں کئی کتابیں وہ پڑھ سکتا ہے جو اس کے ساتھ پوری زندگی لائف میں آخری وقت تک جو کامیابی کا کارنامہ ہوگا وہاں تک وہ کتابیں، وہ الفاظ، وہ مٹیریل اس کے ساتھ رہیں گی۔ تو اس نے کتنی بے دردی سے اپنے ماں باپ کے خوابوں کو، جو پیسہ 2 روپیہ کمانا کتنا مشکل ہے، ماں باپ نے جو محنت سے پیسہ دیا ہے بچوں کو ایک امید پر، ایک آس پر، ایک توقع پر کہ یہ لڑکا کل ہو کے کوئی کام کرے گا، اور اس نے بڑی فالتو کے ساتھ وہ وقت کو ضائع کر دیا، تو آپ یہ سوچئے کہ اس ماں باپ کے جذبوں کا کتنا خون کر رہا ہے، وہ تو یہ لغو ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی کوئی کام نہیں تھا، بازار میں گیا سامان خریدنے کے لیے، سامان خریدنے کے لیے گیا، 5 منٹ کا کام تھا، مان لیا تھوڑی رفتار سے آیا تو 10 منٹ لگ گئے۔ اچانک کوئی آدمی مل گیا اس کو اور اس نے کہا کہ بھائی سنیے ادھر آئیے، ہاں
ایک بات معلوم ہوا، وہ فلانا صاحب جس کو آپ بہت اچھا سمجھتے تھے وہ ایسے ایسے کر رہا ہے، مجھے معلوم ہوا تھا، مجھے بھی پتہ چلا، مجھے بھی پہلے سے لگ رہا تھا یہ آدمی گڑبڑ ہے۔ اب بیٹھ کر کے اب وہ آپ کو مسالہ لگ رہا ہے، آپ اس کو مسالہ لگ رہا ہے، یعنی اس کے جلے ہوئے دل پر آپ تسلی رکھ رہے ہیں اور وہ آپ کے دل پہ تسلی رکھ رہا ہے، اور آپ نے بیٹھے بیٹھے آرام سے، آپ کو سننے میں بھی بہت اچھا لگ رہا ہے، اس کو سنانے میں بھی بہت اچھا لگ رہا ہے، آرام سے آپ نے 1 گھنٹہ ضائع کر دیا ہے نا، اور آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی میں نے بہت بڑی جنگ جیت کر کے میں واپس آ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، اس کا بھی جلا ہوا دل شانت، آپ کا بھی دل شانت، لیکن آپ نے بڑی آسانی سے ایک لغو کام کر لیا اور اپنے آپ کو خالی میں جو آپ کو جا کے واپس آنا تھا 1 گھنٹہ گنوایا، اپنا دماغ کھپایا، اپنے دماغ کی انرجی کھپائی، اپنے حلق کو سکھایا اور دماغ میں پورا کوڑا کرکٹ لے کر کے آئے ہیں، اور خاموشی سے نہیں آ گئے ہیں، اب بیٹھ کر کے اب پھر سوچتے رہیں گے دماغ، اچھا ٹھیک ہے میں بتاؤں گا اس کے بارے میں اور کیا بات ہوگی، اب گھر میں آ کر کے پلاننگ کر رہے ہیں اس کو کیسے، اور اتفاق سے اگر اس سے کبھی کوئی معاملہ ہو گیا ہو تب تو اس کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے سوچتے رہتے ہیں، گرچہ 2 وقت کے کھانے کی روٹی نہیں جڑ رہی، بات کریں گے آسمان کی، تو یہ لغو ہے، کیا ہے؟ لغو ہے۔ اس کے بعد والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والا، ابھی رمضان کا مہینہ ہے، ہر نیکی کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ کافی بڑھ جاتا ہے، اللہ بڑھا چڑھا کے دیتا ہے، بہت دل بستگی کے ساتھ خرچ کیجئے اور دل کھول کر کے خرچ کیجئے، یہ مت سوچئے کہ یہ آئے گا کہاں سے، اللہ تعالیٰ دینا چاہے تو بولتے ہیں نا کہ چھپر پھاڑ کے دیتا ہے، اور اگر کھینچنا چاہے نا تو جیب کا کہ جو گھراڑی جس زمین پہ رہ رہے وہ بھی بک جائے تو پھر وہ پورا نہیں ہو پاتا، ایسے ایسے مسائل پیش آ جاتے ہیں، تو یہ مصیبتوں کو ٹالتی ہے زکوٰۃ، جی کھول کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقات دیجیے، عطیات دیجیے، خیرات دیجیے، زکوٰۃ دیجیے، جو حقدار ہیں ان کو دیجیے، اور اپنے پڑوسیوں کا خاص طور سے خیال رکھیے، اپنے چاہے وہ دشمن ہو یا جو بھی ہو، اگر وہ حقدار ہے تو آپ اس کو ضرور، محتاج ہے تو اس کی ضرور آپ مدد کیجیے، اس بارے میں آگے ہم بات کریں گے۔ آگے اللہ نے فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، ایک ایسا آدمی بھی جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، یعنی شرمگاہوں کی اگر حفاظت کرتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کا وارث بنائے گا، نہیں کرتا ہے تو پھر وہ اپنا سمجھ لے کہ اس کو کیا ہونے والا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، ایسا شخص جو اپنی جنسی خواہشات کو صحیح راستے پر خرچ کرتا ہے، یعنی جو راستہ اس کے لیے بہتر ہے وہیں پر خرچ کرتا ہے، ادھر ادھر منہ ماری نہیں کرتا ہے، جس کو بولتے ہیں نا، یعنی آپ کے گھر میں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرما بردار اطاعت شعار بیوی دی ہے، تو آپ نے یہ سمجھ لیا یہ اللہ میاں کی گائے مل گئی ہے نا، اب جہاں چاہیں ہم اپنا راستہ نکالتے رہیں، تو یہ انتہائی، یہ نفاق بھی ہے، احسان فراموشی بھی ہے، اور یہ انتہائی درجے کی اتنی گری ہوئی حرکت ہے جس کی سزا اگر اسلام متعین کرے تو مار مار کے آپ کو ہلاک کر دیا جائے۔ آگے اللہ نے فرمایا والذین هم لاماناتہم وعدہم راعون، اور ایسا شخص جو امانت میں خیانت نہ کرنا جانتا ہو، کوئی چیز اگر سونپی جائے تو بہت امانت داری کے ساتھ اس کے ساتھ وہ امانت برتے، ایسا نہیں کہ کسی آدمی نے اتنی گڈی روپیہ دیا کہ بھیا اس کو رکھ لو، آج کل اکثر چندہ کرنے والے بیچارے سیدھے سادھے آتے، جلدی میں گن لیا، بولیے یہ 5000 روپیہ، اب سوچا کہ دیکھو مولانا نے گنا ہوگا، ہو سکتا ہے کہیں 200-300 روپیہ زیادہ نکل آئے، لاؤ ایک مرتبہ اور گن کے دیکھتے، اور نکل گیا تو خاموشی سے رکھ لیے، یا کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ ارے اتنی روپے کی گڈی دی ہے یاد تھوڑی نہ ہوگا، لاؤ 2-3 نکال لیتا ہوں، تو یہ امانت میں خیانت ہو گیا، اور اس کی باضابطہ طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پوچھ گچھ ہے، اور یہ کامیاب لوگوں کی پہچان نہیں ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا وارث بنانا ہے، ان لوگوں کی صفات سے نہیں ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اللہ اکبر، اوپر نماز کا ذکر آیا کہ خشوع خضوع، اور یہاں پر اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہو۔ نمازوں کی حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی نمازوں کی پابندی کرتے ہو، نمازوں سے غافل نہ ہو، یہ نہیں کہ اذان پکار دی جائے اور آپ اپنی دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، 15 منٹ باقی ہے بھائی چلے جائیں گے، 5 منٹ 10 منٹ ہوتے 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 اب دیکھا کہ نماز کا وقت مکمل ہو گیا، جلدی جلدی وضو بنایا، دوڑے ہوئے آئے تو 2 رکعت چھوٹ گئی، اور اس کو آپ نے معمول بنا لیا، تو یہ بھی اللہ کے ہاں اس کی پکڑ ہے بذات۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک معمول بنا لیا کہ چلو نماز ہے تو اپنا پڑھیں گے دیکھیں، لیکن آپ کو یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ اقامت اور نماز کے بیچ میں جب دعا کی جاتی ہے تو اللہ قبول بھی کرتا ہے، یہ کیوں نہیں سوچتے ہو؟
اتنے قیمتی وقت کو آپ ضائع کرتے ہو، اتنی آسانی سے آپ کی دعا قبول ہو رہی ہے، آپ اس وقت کو ضائع کرنا چاہتے ہو۔ اذان ہوئی ہے، کانوں سے آواز ٹکرائی ہے، تو اب آپ کو دنیا کی کوئی چیز دکھائی نہیں دینی چاہیے، اور وہ بھی 15 منٹ کا وقت ہوتا ہے، 10 منٹ مان لیا امام صاحب نے لیا، آپ چلے آئیں، اور خاص طور سے یہ مہینہ بابرکت مہینہ، اس کا فائدہ اٹھایا تو اس میں نقصان کا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے ذکر کے بعد اللہ نے یہ بتایا کہ میں نے انسان کو پیدا کیسے کیا، پورے سسٹمک ڈھنگ سے۔ بعض لوگوں نے جس طرح 7 کامیاب لوگوں کا ذکر ہے، اور پھر یہ ہے کہ جو یہ کام کرے گا، اللہ فرماتا ہے الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ جو 7 کام کر کے آئیں گے نا لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کا وارث بنائے گا۔ صرف جنت میں بھیجے گا نہیں، وارث بنائے گا، جیسے باپ اپنے بیٹے کو وارث بناتا ہے، اس پہ کسی کا حق باق نہیں چلتا، یہ نہیں کہ کچھ دیر کے لیے ٹھہرا، کرائے میں دیا اور ہٹا دیا، وارث بنائے گا اللہ فرماتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد انسان کی پیدائش کے پورے مرحلے کو بتایا گیا، اور کمال حیرت یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اس کی گنتی 7 بتائی ہے، جیسے 7 لوگوں کا ذکر کیا گیا کامیاب لوگوں کا، ویسے ہی جب انسان پیدا ہوتا ہے تو 7 مرحلے سے گزرتا ہے، کچھ لوگوں نے 9 گنتیاں اس کی گنوائی ہے۔ بہرحال اختلاف اپنی جگہ، لیکن بہر صورت انسان کی پیدائش کے پورے پروسیس کو بتایا گیا کہ انسان پیدا کیسے ہوا۔ آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ آج بھی اگر آپ میڈیکل سائنس کو اگر پڑھتے ہیں، یا پڑھنے والے لوگ ہیں، اگر آپ پڑھیں گے، آپ سرچ کر کے جائیں گے، دیکھیں گے، آج بھی میڈیکل سائنس بہت ساری چیزوں کو تو پروف کر چکی ہے، لیکن میڈیکل سائنس کو آج بھی وہ لاجک سمجھ میں نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سسٹمک ڈھنگ سے یہ پورا بتایا ہے۔ اور یہ جو ہم آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے فرمایا کہ انسان کو ہم نے بڑے خوبصورت ڈھانچے پہ پیدا کیا، تو یہ خوبصورت ڈھانچہ جو ہے نا، اتنے پروسیس سے ہو کر کے گزر کر کے ہمارے بیچ میں آیا ہے، اور یہ پوری نسل انسانی اسی طریقے سے چل رہی ہے کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کس طریقے سے، کس مرحلے سے گزار کر رحم مادر میں، ماں کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پہ ہوا جانے کا راستہ نہیں ہے وہاں پہ ہمیں محفوظ رکھا، اور دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا۔ اس مالک کے کون و مکا کا کم احسان ہے؟ دنیا کی ساری نعمتیں آپ کنارے رکھ دیجئے، صرف یہ رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیسے کیا ہے، تو شاید آپ کی زبان تھک جائے، آپ کی پیشانی گھس جائے، اور آپ کی آنکھیں رو رو کر کے اس کی تسبیح اور اس کی دعا سے آپ کے رو رو کر کے آنکھیں اندھی ہو جائے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس احسان کا آپ بدلہ نہیں چکا سکتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر عنایت کیا ہے۔ اب اس کے بعد انسانی زندگی کے پورے سفر کو بیان کیا گیا ہے کہ پہلے ہم کیا کرتے ہیں، ثم انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو پیدا کرتا ہے، اس کے بعد پھر مارتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زندہ کرے گا۔ آپ دیکھ لیجئے لائف کے زندگی کے ہر مرحلے میں انسان کو 3 پروسیس سے ہو کے گزرنا پڑتا ہے، بچپنا، جوانی، بڑھاپا، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ بیچ میں کوئی سمندر حائل ہے، آپ یہاں پر ساحل پہ کھڑے ہیں، آپ کو سمندر کے پار جانا ہے، تو پہلے ساحل، بیچ میں سمندر، پھر ساحل۔ تو زندگی کا جس طرح سے کوئی بچہ ہے ایگزام پڑھتا ہے تو کیا ہے اس میں 3 پروسیس، پہلے ایجوکیشن، پھر ایگزام، پھر رزلٹ، یہ 3 چیزیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم کو پیدا کیا، تم کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد تم کو موت دیں گے اور پھر حشر میں اٹھائیں گے۔ یہ مت سمجھنا کہ مرنے کے بعد میرا پورا معاملہ ختم ہو گیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ فرماتے کہ اس پورے کامیاب لوگوں کا ذکر، پیدا کرنے کے پورے پروسیس کا ذکر، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو موت اور زندگی کے اس پورے مرحلے انسانی زندگی کے سفر کی یاد دلائی ہے کہ یہ ساری باتیں یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک روز تمہیں اٹھائے گا۔ پھر اب آگے بڑھتے، قرآن کی ایک بڑی پیاری آیت ہے، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ وَأَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر خواہشوں کے تابع ہو جائے تو پوری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، یعنی ہماری مرضی کے مطابق اگر حق ہو جائے، سچائیاں ہو جائیں، جیسے
ہم صبح میں اٹھتے ہیں، فجر کی اذان ہوتی ہے، میرا من نہیں کر رہا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے جاؤں، دل یہ کرتا ہے کہ صبح اتنی جلدی کیوں ہو گئی، حق یہ ہے کہ صبح کی اذان ہو گئی، خواہش یہ ہے کہ من کرتا ہے کہ 1 گھنٹے کے بعد اذان ہوتی۔ اللہ فرماتا ہے ہر آدمی اپنی اپنی مرضی سے سوچنے لگے، اللہ فرماتا ہے اگر ایسا ہو جائے تو زمین اور آسمان کا نظام دھرم برہم ہو جائے گا۔ اسی لیے کسی مفسر نے لکھا اتباع الہوی اصل الفساد، دراصل یہ جو خواہشیں ہیں یہ دراصل فساد کی جڑ ہے۔ ایک آدمی اپنی مرضی سے اگر حق کو یہ سوچے کہ صاحب یہ ہماری مرضی کے مطابق جو میرا دل چاہے وہی ہو جائے۔ فلموں میں کیا ہوتا ہے، جو لوگ فلموں کی پیروی کرنے والے لوگ کیا کرتے ہیں، اس سے کیا کروں بتاؤ، جو تمہارا دل چاہتا ہے وہی کرو، جو تمہارا دل چاہتا ہے وہی کرو۔ دل کی کرو گے، یہاں دل پہ تو شیطان بیٹھا ہوا حکمرانی کر رہا ہے، دل کی کرو گے تو وہ جہاں جا کے گرائے گا نا، دنیا کی کوئی طاقت تم کو اٹھا نہیں پائے گی۔ تو خواہشوں کی تابع حق نہیں ہو سکتی۔ ایک مفہوم یہ بیان کیا مفسرین نے کہ اگر مطلب حق کا پیمانہ اگر تولنا ہے تو اس بنیاد پہ نہیں تولا جائے گا کہ کوئی انسان اگر دیکھنے میں بڑا اچھا خاصا دیکھنے میں خوبصورت دکھائی دے رہا ہے، تام جھام بہت اچھا لگا کر کے رکھا ہے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی یہ مولانا صاحب اتنے بڑے جبہ اور قبہ والے دن بھر اللہ اللہ کرتے رہتے، ان کی بات غلط ہو سکتی ہے نا، ان کا ہر عمل ان کی ہر بات شریعت کے عین مطابق ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اگر کوئی چاہے جتنا بڑا علامہ ہو، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے میزان کے مطابق وہ چل رہا ہے۔ اگر چل رہا ہے تب ہم یہ مانیں گے کہ ہاں وہ حق پہ ہے، اگر وہ اپنی مرضی کا اسلام چلا رہا ہے تو یہ نہیں چلے گا۔ اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات میں بتاتا ہوں۔ ایک جگہ میں گیا عیادت کرنے کے لیے، ہے نا، آج سے لگ بھگ 8-9 سال پہلے ایک صاحب کی عیادت کرنے کے لیے گیا، ہمارے قریبی رشتہ دار میں تھے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے ان لوگوں کے گھر کے لوگوں کو یہ گمان تھا کہ شاید سحر وہر کی پرابلم ہو گئی ہے یا کیا ہو گیا۔ میں نے ان کو کہا کہ دیکھیے معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کے دم کر لیا کیجئے، رات میں سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیا کیجئے۔ ایک بوڑھا وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، ہے نا، خاموشی سے، اور سارے لوگ جیسے اس کو یوں دیکھ رہے ہیں جیسے لگ رہا ہے کہ کوئی ابھی وہی لے کر کے آیا ہے۔ تو جب کچھ میری بات جب انہوں نے سنی تو میں تو دیکھنے میں ایسے بھی بہت سمپل محسوس ہوتا ہوں، یعنی میرے تونت بری طریقے سے نہیں نکلے ہوئے ہیں، میرا جسم نہیں پھیلا ہوا ہے، جبہ قبہ اتنا بڑا ہے نہیں، ٹوپی بھی اتنی بڑی نہیں ہوتی ہے عام حالت میں کہ لوگ سمجھے کہ بھائی کہیں مدرسہ سے پڑھ لکھ کر کے آئے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ کسی مدرسے سے حفظ کر کے آیا ہے بیچارہ۔ اور لوگ کہتے ہیں کل حافظ جاہل، یہ بات بڑی مشہور ہے کہ حافظ جاہل ہوتا ہے، رٹا رٹایا مال کام کر رہا ہے۔ تو اس نے سمجھا کہ وہی ہوگا یا حفظ کر رہا ہوگا کوئی بچہ ہے۔ آج بھی بعض دفعہ گھومتے پھرتے مجھے ایک جگہ پروگرام میں گیا تو ایک صاحب تھے میرے ساتھ، ان کے ساتھ ایک صاحب چلنے لگے، آگے جب بڑھنے لگے تو ان کو بات میں گفتگو ہونے کے بعد یہ محسوس ہے شیخ جمیل اختر شفیق صاحب آپ ہی ہیں کیا؟ بولا نہیں وہ تو پیچھے ہیں۔ تو وہ بیچارہ دوڑا ہوا آیا کہ شیخ معذرت ہے مجھے احساس نہیں ہوا۔ تو میں عمومی حالت میں ایسا محسوس نہیں ہوتا ہوں کہ میں کہیں سے پڑھا لکھا آدمی، لگتا ہے بس سمپل ہو کام چل رہا ہے۔ تو اس جو بوڑھو بیٹھے ہوئے تھے کیا بولے پتہ ہے؟ بولتے ارے اپنا پڑھا ہوا اثر نہیں کرتا ہے نا، اپنا پڑھا ہوا اثر نہیں کرتا۔ اب دیکھو یہ بھی ایک عجیب و غریب قسم کا تھاؤٹ ہے جو لوگوں نے پھیلا کر رکھا، مطلب اپنا پڑھا ہوا اثر نہیں کرتا ہے، میری دکان گرم کر کے رکھو، میرا پڑھا ہوا اثر کرتا ہے، مجھ سے رابطہ رکھو، میں جو پھونکوں گا ٹھیک ہو جاؤ کہ تمہارے پاس کوئی ایسا فارمولہ موجود ہے۔ میں نے ان کو کہا کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ معوذتین کو پڑھنے سے سحر سے آدمی کو نجات ملتی ہے، اور آیت الکرسی پڑھنے سے صبح تک شیطان حملہ آور نہیں ہوتا ہے، آس پاس پھٹکتا نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اپنا پڑھنے سے اثر نہیں ہوتا، میں آپ کی مانوں یا رسول اللہ کی مانوں؟ تو میرا منہ دیکھ رہا ہے۔ ایک آدمی مجھے ایسے ٹھس کر رہا ہے، بہت بڑے علامہ ہیں اس علاقے کے، اس پوری گلی میں جتنے لوگوں کو بھوت پکڑتا ہے حضرت ہی جھاڑتے ہیں۔ میں نے ان کو چپکے سے کہا کہ وہ کیسے جھاڑتے ہوں گے اس کا مجھے بہت اچھی طرح سے اندازہ ہے۔ بعد میں انہوں نے پتہ لگایا تو پتہ لگا کہ ان کو لگا کہ بھائی یہ بھی مولانا ہے، تب اس کے بعد وہ ٹھیک ٹھاک رہے۔ تو یہ اس طریقے کا آدمی جو ہوتا ہے جو اپنی مرضیت سے شریعت بانٹتا ہوا پھرتا ہے، اپنی خواہشوں کا غلام حق کو بنانا چاہتا ہے، تو حق ایسے لوگوں کے حکموں کے تابع نہیں ہے۔ حق ہے، اور حق کا اپنا ایک ضابطہ اور اصول ہے، اسے آپ اپنی مرضی سے جیسے چاہیں چلائیں، ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پیاری سی آیت پڑھتا ہوں،
فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ حضرت زہیر بن نعیم ایک صحابی رسول ہیں، ان سے کسی صاحب نے پوچھا ہے کہاں سے ہو؟ کہنے لگے کہ میں مسلم ہوں۔ پوچھا ہوگا کہ بھائی کس قوم سے تعلق رکھتے ہو؟ تو بولا مسلم ہوں۔ پھر پوچھا کہ کس نسب اور خاندان سے تعلق رکھتے ہو؟ تو حضرت زہیر بن نعیم نے یہ آیت پڑھی، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ کہنے لگے قرآن حکیم کی آیت ہے کہ جب روح پھونکی جائے گی، نہ کوئی نسب کام دے گا، نہ قرابت داری کام دے گی، نہ رشتہ داری کام دے گی، نہ خاندان کا جاہ و منصب نازمت کام دے گا، بلکہ اللہ کے یہاں صرف اور صرف انسان کا عمل کام دے گا۔ بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ ان کا دامن پکڑ کے مچل جائیں گے اور ان کی جھولی پکڑ کر کے ہل جائیں گے اور ان کے ساتھ رہ کر کے ہم ڈول جائیں گے، تو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی بھی نسبت، کوئی بھی تعلق کام نہیں دے گا۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ کا عمل کام دے گا۔ اچھا لے کے جاؤ گے تو اچھائی ہوگی، برائی لے کر کے جاؤ گے تو پھر تمہارے ساتھ برا ہونے والا۔ آگے ایک آیت پڑھتا ہوں، اور یہ اتنی عجیب و غریب آیت ہے کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو لوگ یہ جو ٹک ٹاک اور یہ کون سا جو ایپ چلا ہوا ہے نا، اور ہمارے اچھے اور شریف گھرانوں کی لڑکیاں اس خواہش میں کہ صاحب لوگ ہمیں جان لیں گے، وہ بیٹھ کر کے میک اپ کر کے اور چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بھی ڈانس کر کے ویڈیو بنا لیتے اور کہتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو بھیجتے، دیکھو نا اب میری بچی کی ایکٹیویٹی بہت اچھی ہو گئی، یہ دیکھو ڈانس کر لیتی ہے، یہ دیکھو ناچ لیتی ہے نا۔ اور یہاں پر جب اس آیت کا ترجمہ جب میرے ذہن میں آیا تو مجھے ایک آدمی تو بڑا خراب تھا لیکن اس نے بات بڑی پیاری کہی۔ ایک بہت بڑا شاعر تھا، اس کا نام تھا جان ایلیا۔ اس نے شعر کہا کہ جو رعنائی نگاہوں کے لیے سامان جلوہ ہے، لباس مفلسی میں کتنی بے قیمت نظر آتی، یہاں تو حسن بھی ہے دولت کی ہی پروردہ، یہ لڑکی فاقہ کش ہوتی تو بدصورت نظر آتی۔ کہتا ہے یہاں جو رعنائی جو نگاہوں کے لیے سامان جلوہ ہے، یعنی جو چمک دمک دیکھ رہے ہیں نگاہوں کے لیے، جو لوگ دیکھ کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں، یہ لباس مفلس، یہ ماڈرن کلچر پہ بہت بڑا طنز ہے۔ کہتا ہے کہ اگر یہ مفلس ہوتے تو یہ چمک دمک دکھائی نہیں دیتی، یہاں تو حسن بھی ہے دولت کی ہی پروردہ، یہاں جو لوگوں کی چمک دکھائی دے رہی ہے چہرے پر، یہ دراصل یہ دولت کی دین ہے، کریم کی دین ہے، میک اپ کی دین ہے کہ وہ چمکتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ یہ لڑکی فاقہ کش ہوتی تو بدصورت نظر آتی، اگر یہ لڑکی غریب ہوتی نا تو کوئی اس پہ توجہ نہیں دیتا، یہ بدصورت دکھائی دیتی۔ یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا جن کو دیکھ کر کے ہماری ماں بہنیں اٹریکٹ ہو جاتی ہیں، جن کو دیکھ کر کے ہماری ماں بہنیں متاثر ہو جاتی ہیں، جن کو دیکھ کر کے ہماری ماں بہنیں نقل کرنے لگتی ہیں، اور بعض ماں بہنوں کو جب نقل، ہم بولتے ہیں نا، بولا تھا کبھی میں نے کہ نقل کے لیے بھی عقل چاہیے، جب نقل کرتے وقت وہ اپنا عقل کھو دیتی ہے تو میک اپ لگا کر کے باہر آرام سے گھومنے کے لیے چلی جائیں گی اور دائیں بائیں دیکھتی رہیں گی کہ کوئی ہماری اس نقل کو بے عقل طریقے سے میں نے کیا، اس کو کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا۔ حالت تو یہ ہے کہ بعض جگہوں میں نے یہاں تک دیکھا کہ کسی کی شادی میں شرکت کے لیے بیٹی اور ماں جا رہی ہے، ماں نے برقع لگایا ہوا ہے، بیٹی کو میک اپ کر کے سامنے کر دیا ہے، آگے آگے وہ جا رہی ہے، پیچھے پیچھے ماں جا رہی ہے نا۔ اور جیسے جیسے لوگ اسے سلام کر رہے ہیں، یہ جو نوجوان لڑکے ہیں نا جب دیکھتے ہیں تو ان کو برقعے میں بھی اپنی خالہ دکھائی دے دیتی ہے، مامی دکھائی دیتی ہے، نانی دکھائی دیتی ہے، زور سے سلام کریں گے السلام علیکم، ہے نا۔ وہ سلام کیا کرتے ہیں کہ وہ ان کی توجہ کھینچنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے میں بھی ہوں ایک امیدوار، کبھی موقع ملے گا تو ذرا دیکھیے گا میرے بارے میں کیا خیال ہے، یہ کیا ہے، تماشا ہے کہ نہیں ہے۔ اور اس کی نقل میں اپنے آپ کو ایسا مزین کر لیتی ہے کہ ان کو یہ ذہنی میں نہیں رہتا ہے کہ ایک ایک لمحہ ہمارا جو گزر رہا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کی عدولی میں گزر رہا ہے، اور کل جب اللہ کی بارگاہ میں جب داخل ہوں گے، یہ کتنے عجیب و غریب آیت ہے، پڑھو تو جیسے سانسیں تھم جائیں۔ اللہ فرماتا ہے
تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگوں جو اپنے میک اپ پہ دھیان دے کر کے اپنے آپ کو چمک دمک بنا کر کے عیب پہ اپنے حسن کے جلوے کو نیچھاور کرنے کے لیے جو بے قرار رہتی ہو، لوگوں سے چند جملے سننے کے لیے بے قرار رہتی ہو، لوگوں سے ستائش کے تعریف کے جملے سننے کے لیے جو تمہارے اندر بے قراری رہتی ہے، اللہ کے حدود کو پار کرتے ہو، اللہ فرماتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، حشر اور نشر کا میدان ہوگا، تو ان لوگوں کے چہروں کو جہنم کی آگ میں جھلس کر کے رکھ دیں گے۔ معمولی حالت میں اگر انسان زندگی میں آپ نے کسی جلے ہوئے انسان کو دیکھا، جب وہ جل جاتا ہے تو کتنی عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے، انسان کی شکل کو پہچاننا تو دور، یہ آنکھ اس ہیبت ناک چہرے کو دیکھنے کی تاب نہیں لا پائی۔ آپ سوچئے چہرہ عجیب و غریب اتنا ہیبت ناک ہو جاتا ہے کہ انسان دیکھے اور رات میں اگر یاد آ جائے تو اس کے اندر ڈر اور خوف سما جائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جہنم کی آگ سے ایسے چہروں کو داغ دیں گے، جھونک دیں گے۔ ایک چیز جب آگ کی تپش کہیں پہ پڑتی ہے تو کالی ہو جاتی ہے، لیکن آگ جب انسان کے بدن کو چھوتی ہے تو بدن بدنما ہو جاتا ہے، چہرہ بدنما ہو جاتا ہے۔ کیا کیفیت ہوگی آپ ذرا سوچیے۔ یہ انسان کو کپ کپانے کے لیے، اس کی روح کو تڑپانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ میری ماں اور بہنوں اور وہ نوجوانوں بھی جو لڑکیوں کی طرح بیٹھ کر کے سنورتے رہتے ہو، جتنے بھی ماں بہن کی کریم ہوتے ہیں، وہ پتہ چلا وقت سے پہلے جو خالی کر دیتے ہو نا، بیٹھ کر کے جتنا وقت کتاب پہ نہیں لگاتے ہو اتنا باہر نکلنے سے پہلے اپنے چہرے پر لگاتے ہو، تو یاد رکھ لینا کہ کس مقصد سے تم لگا رہے ہو۔ نجات ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل و دانش ہے، چمکتا جو نظر آتا ہے وہ سونا نہیں ہوتا۔ اگر سمجھداری ہے، عقل مندی ہے، تو یہ دیکھ کے جو چمکتی ہوئی چیزیں ہیں وہ سونا نہیں ہوتی ہیں۔ اور انسان کے اندر اگر ہنر ہو تو دنیا اسے تسلیم کرتی ہے، اگر ہنر نہ ہو تو چاہے تم جتنے بڑے ہیرو کٹ بال کٹ کر کے چلاؤ، گھومو، تمہیں لوگ لفوا کہیں گے، ہیرو نہیں کہیں گے۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے لوگ جب داخل ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کیا کہیں گے؟ دیکھیے، قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، کہیں گے میرے رب ہم خسارے میں تھے، نقصان میں تھے، ہمیں ہوش نہ تھا، سمجھداری نہ تھی، ہم گمراہ ہو گئے تھے۔ اللہ رب العزت کے سامنے جب اس بات کو وہ بیان کریں گے، کتنا سخت جملہ، جو رب العالمین اتنا رحیم ہے، کریم ہے، غفور الرحیم ہے، ہمیشہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے غضب کے اوپر میری رحمت غالب ہے۔ اس موقع پر اللہ فرمائے گا قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون۔ مولانا بیٹھے ہوئے جانتے ہیں کہ اقصا کا معنی دھتکارنا ہوتا ہے، جو کتے کو دھتکارا جاتا ہے۔ اللہ فرمائے گا چل ہٹ، دور ہو جا، آج بات کرتا ہے تو مجھ سے، میں تجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ گجرات کے دنگے میں آپ نے دیکھا تھا اس آدمی کو جس نے چاروں طرف موت جب دیکھی تھی تو سامنے ایک پولیس والے کے سامنے فریاد کر کے یوں کھڑا ہے، وہ مسلمان انصاری تھا، اس کی تصویر پورے میڈیا میں پوری دنیا میں وائرل ہوئی۔ آپ نے دیکھا اس کی آنکھیں پلٹ گئی وحشت سے، اس لیے کہ وہ دیکھ رہا تھا اگر اس آدمی نے میری مدد نہیں کی تو میرا کیا حال ہوگا۔ میں جیسے لوگوں کو تڑپتا ہوا لاشوں کو دیکھا ہوں، میرا بھی وہی حال ہونے والا ہے۔ وحشت سے اس کی آنکھیں پلٹ گئیں، آنکھیں اتنی ڈراؤنی ہیں کہ وہ دنیا کی مشہور ترین تصویروں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ کبھی دیکھو سوشل سائٹ پر اس کو سرچ کر کے، آپ یہ سوچو کہ ایک عام آدمی زندگی میں گزرتے ہوئے موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے، راستہ نہیں ہے تو اس کی آنکھیں وحشت سے پلٹ گئی ہیں۔ لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں جب دیکھے گا ہر طرف عذاب ہے، چیخ و پکار ہے، اللہ جو اتنا رحیم ہے، جس کی رحمت کے بارے میں بندہ جانتا ہے، سمجھتا ہے، اللہ کہے گا میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، کیا عالم ہوگا اس کی وحشت کا، کیا عالم ہوگا۔ اللہ کہے گا ہٹ جا، بات نہیں کرتا میں۔ کہاں جائے اللہ؟ اب تو کوئی راستہ بھی نہیں، جگر پھٹ جائے گا، آنکھیں پتھرا جائیں گی، کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اس کیفیت سے ہمیں محفوظ رکھے۔ الہ العالمین، جب تیرے عذاب کا ذکر ہوتا ہے، جب تیرے اس تکلم اور اس بات کرنے کا انداز کا جب احساس ہوتا ہے، میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ الہ العالمین ان مجرموں کے سب سے ہمیں بچا کر رکھے۔ دیکھیں کتنی عجیب سی بات ہے نا،
یہ پورا سسٹم چل رہا ہے بھائی، آپ دنیا کے لیے جی رہے تھے، اپنے آپ کو چمکا رہے تھے، نمائش کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ جب جاؤ گے وہاں پر کہو گے اللہ ہمیں لوٹا دے، موقع دے دے کہ ہم ایک مرتبہ جا کر کے ایک مرتبہ ہم پھر سے عبادت کر لیں. اللہ فرماتا ہے کہ میں موقع نہیں دوں گا، ہٹ جا، دور ہو جا. اور دور کرنے کے لیے ایسا لفظ استعمال کیا، اگر عربی زبان جانتے پڑھیں گے آپ کے اور اندر سے کیا عالم ہوگا. اللہ اتنا عجیب و غریب طریقے سے دھتکار رہا ہے کہ ہٹ جا، دور ہو جا، کتوں کی طرح دھتکارا جا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اکٹھے ہوں گے لوگ، اللہ فرمائے گا عمر کے بارے میں سوال کرے گا. قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین. اللہ فرمائے گا یہ بتا، ہم تو دنیا میں گزار کر کے گئے 70 سال 80 سال، اگر بہت زیادہ اگر ان نے وفا کی تو 100 سال، بہت سارے لوگ 100 سال مان لو، 60 سال 50 سال. اللہ کی بارگاہ میں جب داخل ہوں گے اللہ پوچھے گا کہ بتا کتنا سال گزار کے آیا، کتنا سال گزار کے آیا بتا. وحشت کا یہ عالم ہوگا، پریشانی کا یہ عالم ہوگا کہ قالوا لبثنا یوما. کہے گا کہ اللہ ایک روز گزار کے آیا ہوں، یاد ہی نہیں ہے کہ کتنا گزارا تھا. کیا عالم ہوگا، کیا کیفیت ہوگی، ذرا سوچو. یعنی گزار کے آیا ہے 75 سال 70 سال 50 سال 80 سال 90 سال، سمجھتا تھا کہ بڑی زندگی ہے، دیکھ لیں گے، کر لیں گے، آج نہیں کل کر لیں گے، آج کے کام کو کل پہ ٹالا. آج رمضان تھا، سوچا کہ پھر اگلے رمضان میں دیکھ لیں گے، موقع تھا کہا دیکھ لیں گے، ہو جائے گا، چلے گئے دنیا سے نا. اللہ پوچھے گا کتنا دن گزار کے آئے. بڑا اپنی عمر پہ گمان تھا نا، لگتا تھا کہ جب تم بولتے تھے اور سوچتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ عمر تمہارے حکم کے تابع ہے، تمہارے کنٹرول میں ہے. اب بتا کہ کتنا سال گزار کے آیا ہے. سال یاد ہی نہیں رہے، کچھ بھی یاد نہیں. اللہ کے سامنے کہیں گے اللہ ایک ہی دن گزار کر کے آیا. اس کے بعد کتنی عجیب و غریب آیتیں ہیں. قرآن پڑھو تو سمجھ میں آتا ہے. یہ کوئی معمولی قصے کہانیاں نہیں ہیں. جن لوگوں کے ڈراموں کی کہانیاں دیکھ کر کے آپ کی آنکھیں بھیگنے لگتی ہے نا، ان کہانیوں کی کوئی حقیقت ہو نہ ہو، لیکن ان کہانیوں کی اور ان احکام کی حقیقت ہے. یہ الفاظ دہرائے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. سورہ نور شروع ہوتی ہے. اس سورہ نور کے اندر ایک بات اس سورہ نور کے حوالے سے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہر وہ آدمی جو بہتر سماج کو چلانا چاہتا ہے اچھے رول اور ریگولیشن کے ساتھ، اس کو چاہیے کہ سورہ نور کی وہ تلاوت کرے. تلاوت ہی نہیں کرے بلکہ اس کو پڑھے اور سمجھے. اور اسی طریقے سے فیملی کے اندر بہت چیزیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی ہیں، ماں بہن بھائی بیٹا خالہ زاد پھوپھی زاد چچا زاد، یہ سب جو ریلیشن کے لوگ ہیں، ان لوگوں کے بیچ ڈسپلین کو کیسے مینٹین کرنا ہے. اب دیکھیے اتنی چھوٹی چیز ہے، ہم لوگ اس کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں، لیکن یہ سائیکلوجیکل کتنا اہم چیز ہے اور اس کی وجہ سے کتنا فساد برپا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کا بھی ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ذکر کیا ہے. سورہ نور شروع ہوتی ہے، پہلی آیت سے لے کر کے 26 آیت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ کہیں پر اگر برائیاں پھیل جائیں، فساد پھیل جائیں، معاشرہ اگر خراب ہو گیا ہے تو اس معاشرے کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، اس کے پورے ضابطے اور اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا. کبھی موقع ملے تو پڑھیے. اور 27 آیت سے لے کر کے آخر تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ احکام بتائے ہیں جن احکام کو اور جن باتوں کو اپنی زندگی میں نافذ کیا جائے تو برائیاں جنم ہی نہ لیں. علامہ اقبال نے بڑی اچھی بات کہی کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. یہ جو ایک آدمی ہے نا، یہ دراصل پوری جماعت کے برابر ہے. فساد کی جڑ جو ہوتا ہے نا، خیال کبھی ایک ہی آدمی کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے اور اس خیال کو وہ دوسرے میں ٹرانسفر کرتا ہے، تیسرے میں ٹرانسفر کرتا ہے. اس طریقے سے پورے سماج کے اندر کوئی بھلائی یا برائی پیدا ہوتی ہے. اس لیے اکیلا آدمی خود کو اکیلا نہیں سمجھے، وہ پوری جماعت ہے اپنے آپ میں. تو اگر اجتماعی زندگی کو ٹھیک کرنا ہے تو اس کے لیے انفرادی زندگی کو، یعنی اپنے داخلی زندگی کو، سماج کو ٹھیک کرنا ہے تو پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہوگا. باہر کو ٹھیک کرنا ہے تو پہلے اپنے نفس کو ٹھیک کرنا ہوگا، تب جا کر کے سماج بہتر ہو سکتا ہے. تو 1 سے لے کے 26 تک اللہ نے یہ فرمایا کہ جو سماجی زندگی کی برائیاں اگر پھیل جائیں تو اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، مینٹین کیسے کرنا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے.
اور اس کے بعد اخیر تک 27 آیت سے لے کر کے اخیر تک اللہ نے بتایا، ان باتوں کا ذکر کیا جو چیزیں اگر سماج کے اندر رائج کر دی جائیں، اپنے گھر میں نافذ کر دی جائیں تو پھر کوئی برائی پیدا ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اب دیکھیے سورہ نور شروع ہو رہی ہے، اللہ فرماتا ہے سورۃ انزلناہا وفرضناہا، ہم بول رہے ہیں، ہم نازل کر رہے ہیں۔ یہ جو ہم ہے نا، ہم اس فیلنگ کو سمجھیے، میں بول رہا ہوں، ہم بول رہا ہوں، ہم بول رہے ہیں، ہم نازل کر رہے ہیں۔ یہ جو سورت ہے اس کو ہم نے نازل کیا، اور یہ ساری چیزیں وہ ہم نے فرض کر دیا تمہارے اوپر، تو اپنی زندگی میں نافذ کرو۔ ابتدائی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زانیہ کا ذکر کیا ہے کہ اگر سماج اور معاشرے کے اندر اگر برائیاں پیدا ہو جائیں، اور خاص طور سے زنا کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کا ذکر کیا۔ پتہ کیا چلا کہ جہاں پر شرک ہوگا وہاں برائیوں کے پنپنے کے اسباب زیادہ ہوں گے۔ اس لیے مسلمانوں، اگر ایسی جگہ پر ہو جہاں پر تمہارے ساتھ ساتھ اگر کچھ ایسے لوگ بھی رہ رہے ہیں جو شریعت کے پابند نہیں ہیں، وہاں پر زیادہ اپنے آپ کا خیال کرنا ہے، اپنے بچوں کا، اپنی بچیوں کا خیال کرنا ہے۔ ہماری بچیاں کیسے رہ رہی ہیں، کہاں جا رہی ہیں، کن حدود کے اندر رہ رہی ہیں، اس کا خاص خیال کرنا ہے۔ اور آج کے ماحول کے اندر جب باضابطہ طور پہ مہم چلائی جا رہی ہے کہ مسلم بچیوں کو ٹارگٹ کیا جائے، ان کے کلیجے سے ایمان کی گرمی نکال دی جائے اور ایمان کی محبت ختم کر دی جائے اللہ اور اس کے رسول کی، ایسے موقع پر بہت سینسیٹیو ہو کر کے زندگی گزارنا ہے۔ ہلکے میں نہ لیجئے اس کو۔ دیکھنا ہوگا کہ آپ کے بچے اور بچیوں کی خلوت گاہیں اگر کمرے بند ہو گئے ہیں تو ہمارے بچے کیسے رہ رہے ہیں، کن چیزوں کو ہم نے دیا۔ 14 سال کے 13 سال کے بچے، میں ہندوستان گھومتا ہوں، مجھے دیکھ کر کے حیرت ہوتی ہے کہ 13 اور 14 سال کے بچے ایسے ایسے کرائم کر رہے ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ سٹا پیتا ہے بچہ ایسا ایسا، اس کو پتہ نہیں ہے کہ کیا کر رہا ہے، ایسی ایسی چیزوں کا نشہ کرتا ہے۔ اور حتیٰ کہ وہ 13 اور 14 سال کے بچوں کے اندر 22 اور 24 سال کی لڑکیوں سے شادی رچانے کی خواہش پیدا ہو رہی ہے۔ جب ماں باپ سمجھا رہے ہیں وہ بچہ اپنے بدن کو کاٹ لیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سماج تباہی کے اس دہانے پر ہے جہاں پہ ہم نے اگر خود کو نہیں سنبھالا، چھوڑ دیجئے سماج میں کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے۔ آپ خود کو تو ٹھیک کر سکتے ہیں، بچے کو ٹھیک کر سکتے ہیں، بچی کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ارے یہ صرف آپ کی دنیا نہیں ہے، آخرت بھی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں پوچھا جائے گا آپ کو، یہ نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اتنے آسانی میں اگر ایزی میں آپ نے لے لیا تو ایسا نہیں ہے۔ اگر معاشرے کو ٹھیک کرنا چاہتے تو بہت سینسیٹیو طریقے سے آپ کو یہ وقت گزارنا پڑے گا۔ اللہ نے اس کا پورا ذکر کیا سسٹمک ڈھنگ سے۔ بیچ میں اس واقعے کا ذکر ہے جس میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پہ لوگوں نے بہتان لگایا تھا، اور اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کی تردید کی ہے، اور باضابطہ طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اماں عائشہ کی برات میں قرآن کریم کی آیتیں نازل کی، اور اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شر کو خیر میں بدل دیا۔ یعنی نفی اس بات جس کو بولتے ہیں نا کہ کہیں پر ایسا لگتا ہے کہ یہ راستہ نگیٹو تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پازیٹیو کر دکھایا۔ پتہ کیا چلا اس سبق سے؟ جب ام المومنین، اس امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ کے اوپر جب لوگ بہتان لگا سکتے ہیں تو میری ماں اور بہنوں، کبھی اچھے راستے پر چلو گے تو کبھی تمہارے اوپر بھی انگلی اٹھائی جائے گی، لیکن دل تھام کر کے رکھنا، جب نبی کی زوجہ محترمہ کو جب لوگوں نے نہیں بخشا تو لوگ بولنے والے بہت کچھ بولتے ہیں، اگر تم صحیح راستے پر ہو، حق پر ہو تو انشاءاللہ وہ جو ظالم جن لوگوں نے تمہارے اوپر بہتان تراشی لوگوں نے کی ہے یا کرتے ہیں، ان کو کل ہو کر کے ذلیل ہونا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس پورے پروسیس سے نکالے گا۔ اور پھر اس پورے واقعے کا ذکر ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے 1 مہینے تک رو رو کر حضرت اماں عائشہ کی آنکھیں سوج گئیں، ماں باپ سب پریشان ہیں، اور بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی برات میں قرآن کی 10 آیت اتار دی۔ کیا پتہ چلا کہ لوگوں نے بہتان لگائی ہے نا، لیکن دیکھو ہم 10 آیت حضرت عائشہ صدیقہ کی برات میں اتارتے ہیں، قیامت تک جب تک قرآن کی تلاوت ہوگی اللہ کے بندے اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھٹکار سنائی، ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا۔ کہا گیا مومنوں سے جب تم لوگوں نے سنا نا، تم کو کہنا نہ چاہیے کہ ھذا بہتان عظیم، یہ بہتان ہے، ہماری ماں ہے، امت کی ماں ہے، اتنا آسان ہے کہ کوئی انگلی اٹھا لے۔ یہ عبداللہ بن ابی وغیرہ جو منافقین تھے نا، ان لوگوں نے ان کے اوپر الزام لگایا تھا، اور بہت برے طریقے سے لگایا تھا، اور جو پریشانی کا لمحہ ہے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ اماں عائشہ نے کس مصیبت، کس پریشانی میں گزارا ہوگا۔
یہ پورا واقعہ یہ سورہ نور کے اندر ذکر ہے، آپ کبھی موقع ملے تو پڑھ سکتے ہیں۔ ایک آخری بات بول کر کے اپنی بات ختم کروں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ کہا گیا کہ اگر کسی کے گھر کے اندر داخل ہونا جانا اگر ہو تو پہلے گھر کے باہر سے تمہیں سلام کرنا، سلام کے بعد اجازت لینی ہے تب اندر جانا۔ ایک صحابی رسول تھے، اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اللہ کے رسول آئے، باہر سے دروازے سے سلام کیا، 3 مرتبہ سلام کیا، اندر سے جواب نہیں آیا۔ اللہ کے رسول نے دیکھا کہ اندر سے جواب نہیں آ رہا، اللہ کے رسول واپس جانے لگے۔ صحابی رسول نے دیکھا کہ اللہ کے رسول واپس جا رہے، دوڑے ہوئے آئے، اللہ کے رسول سے لپٹ گئے۔ کہا کہ اللہ کے رسول کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے 3 مرتبہ سلام کیا ہے، جواب نہیں آیا تو واپس جا رہا ہوں۔ صحابی رسول نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کے سلام کی آواز سن رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا پھر تو نے جواب کیوں نہ دیا؟ صحابی رسول کا جملہ ملاحظہ کیجئے، کہتے ہیں اللہ کے رسول جب آپ سلام کر رہے تھے تو میرے گھر کے اوپر، میرے گھر والوں کے اوپر اور میرے اوپر سلامتی بھیج رہے تھے۔ اے اللہ کے رسول میں اندر اندر جواب تو دے رہا تھا، لیکن زور سے جواب اس لیے نہیں دے رہا تھا کہ کہیں آپ کے سلامتی بھیجنے کا سلسلہ نہ رک جائے۔ اے اللہ کے رسول میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ آپ سلامتی بھیجتے جائیں۔ اللہ کے رسول سے صحابی رسول لپٹ گئے۔ کتنی معصومانہ خواہش، کتنے لطیف سے جذبات تھے، لپٹ گئے۔ کہا اللہ کے رسول آئیے تشریف لائیے۔ تو جب کسی کے گھر میں داخل ہو، اللہ کا رسول نبی کونین دروازے سے آواز دیتے ہیں، 3 مرتبہ آواز دی، آواز نہیں آئی، اللہ کے رسول واپس جانے لگے۔ ہم لوگ کیسے داخل ہوتے ہیں؟ دروازہ کھلا ہوا دیکھا، پہلے ایسے جھانک لیتے ہیں، السلام علیکم چچی بولتے ہوئے گھستے، السلام علیکم خالہ گھستے چلے گئے۔ اب ان کی بیٹی کہاں ہے، خالہ کیسے ہے، ممی کیسے، کوئی مطلب نہیں، اور پورا تاڑ لیتے ہے نا، وہ باہر سے تاڑ لیتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تاڑنا نہیں ہے تم کو، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے جو دیکھ رہے ہو ان آنکھوں کا حساب دینا اللہ کے، تو تاڑنا نہیں ہے، پہلے چھپ کر کے ایسی جگہ پہ کھڑا ہونا جہاں سے کچھ دکھائی نہ دے، پھر اجازت لینی ہے، سلام کر کے پھر اجازت لینی ہے، اجازت جب مل جائے تب اندر داخل ہونا ہے۔ ہم لوگوں نے جو معاشرے کے اندر جو پورا یہ دیکھیے برائی کہاں سے جنم لیتی ہے، ارے اپنا ہی بچہ ہے آنے تو کوئی دقت نہیں، یا اپنا ہی بچہ ہے آنے تو کوئی دقت نہیں۔ ارے کبھی بھی آدمی کی انگلی سب سے پہلے کس سے کٹتی ہے معلوم ہے؟ کچن کے چاقو سے۔ کس سے؟ تراش رہی تھی پیاز، انگلی کٹ گئی، کائے کٹ گئی صاحب؟ بھائی آپ نے اپنے کچن میں رکھا ہے، حفاظت سے رکھا ہے، آپ کی چاقو انگلی کیسے کٹ گئی؟ لیکن کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ جو چیزیں جتنا زیادہ قریب ہوتی ہیں خطرے کے امکانات بھی وہیں سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اسلام نے حدود باندھا ہے نا، یہی نہیں بلکہ اب آپ اگر مزید پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر اپنا بیٹا ہے، اپنا بیٹا اپنے ماں کی کوکھ سے پیدا ہوا اگر بیٹا ہے جس کو پوس پال کے ماں نے بڑا کیا، بالغ ہو گیا ہے نا، تو ماں کے کمرے میں بھی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتا۔ اور سنیے وہ تو بالغ بچہ ہے، نابالغ بچے کو بھی اسی قرآن کی حدیث کے ٹکڑے میں قرآن کی آیت ہے کہ اس بچے کو بھی 3 وقتوں میں منع کیا گیا ہے قرآن کے روح سے کہ وہ داخل نہ ہو، ایک ظہر کے وقت میں، ایک فجر سے پہلے اور ایک عشاء کے وقت۔ جب آدمی آرام کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، عام طور پہ آدمی اس کے جو عمومی لباس ہوتے ہیں اس سے فارغ ہو کر کے وہ نیند والا لباس پہن لیتا ہے، تو اس حالت میں نابالغ بچوں کو بھی داخل ہونے سے منع کیا گیا۔ اب آپ کسی کو بولیے قرآن حدیث کا حوالہ نہیں دیجیے تو کیا بولے گا؟ ارے یار آپ کا دل ہی گندا ہے، آپ کا دل ہی گندا، دل کائے کو گندا رہے گا یار، دل کس لیے گندا رہے گا؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات ہیں، اور یہ سائیکلوجی ہے کہ بچہ ایک مرتبہ پاکی کی نظر سے دیکھتا ہے، دیکھتے دیکھتے اس کے اندر تجسس پیدا ہوتا ہے۔ اور آپ سماج کے اندر دیکھیے بہت ساری باتیں جو میں بیان نہیں کر سکتا، آپ دل کی آنکھوں سے جب دیکھو گے تو دنگ رہ جاؤ گے کہ برائیاں وہیں سے جنم لیتی ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچوں میں ایسی حرکتیں اور ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ وہاں سے برائیاں پروان چڑھتے 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 چڑھتے۔ اسی لیے آپ کا چچا زاد ہو، خالہ زاد ہو، ماموں زاد ہو، یہ سارے رشتوں میں جو حدود اسلام نے متعین کیے ہیں جب کرو، ارے ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ بولتے ہیں آنے دو اپنا
ہو کر کے بات ہو گئی ہے اس کے ابو سے امی سے رشتہ کر دیں گے، ابھی دونوں میں بات چیت رہے گی تو تعلق بحال رہے گا. آج کل بہت چل رہا ہے، تعلق بحال رہے گا، ریلیشن بحال رہے گا. وہ تعلق کیا بحال ہوتا ہے کہ دونوں کو اسلامی طریقے سے نکاح سے پہلے ہی دونوں کے تعلقات بحال ہو جاتے ہیں. اور لوگ خاموش ہے. تماشا یہ کسی بھی بغیرت سماج کی نشانی ہے کہ آپ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان احکام کی بجاوری سے پہلے اس کے اوپر کوئی لڑکی یا لڑکا حلال ہونے سے پہلے اگر آپ نے اس کو یہ راستہ دیا ہے بطور ماں باپ، بطور بھائی بہن، بطور گارجین، اللہ کی بارگاہ میں آپ کی پوچھ گچھ ہوگی. اور ایک حدیث کے مطابق اللہ کے رسول نے فرمایا لا ينظر اللہ عز وجل العاق لوالدیہ والمرأة المترجلة والدیوث. سنن ابو داؤد کی روایت ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں کو نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا اس میں دیوث بھی ہے. اور دیوث کی تعریف محدثین نے کی ہے ایسا آدمی جو اپنے آس پاس برائیاں دیکھتا ہے، اپنے لوگوں میں بھی دیکھتا ہے اور خاموش رہتا ہے، اگنور کرتا ہے. جب رشتہ ہوگا کر لینا. اسلام نے جو طریقے بتایا اس کے اندر بھلائی ہے، اچھائی ہے، لیکن ان حدود کو پار نہیں کرو، چاہے وہ اپنا ہو چاہے غیر ہو. اسلام نے جو باؤنڈری بنا دیا ہے اس باؤنڈری کو پار نہیں کرنا ہے. یہ چند باتیں 18 پارہ کے ضمن میں معاشرے کے تعلق سے، خاندان کے تعلق سے، سماج کے تعلق سے، جس میں ماں باپ بھائی بہن سب کی ذمہ داریاں بانٹ دی گئی ہیں. موقع ملے کبھی میں تو یہ کہتا ہوں کہ باضابطہ سورہ نور کی جتنی آیتیں ہیں احکام والی اس کے حساب سے باضابطہ ایک ٹریننگ سینٹر ہونا چاہیے جس میں لوگوں کو بتایا جائے کہ اللہ نے کون کون سے احکام بتائے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے پروردگار عالم تمام لوگوں کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. جتنی باتیں کہی گئی ہیں سننے اور سمجھنے سے زیادہ، بولنے سے زیادہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.